میرا دوست ہے کھرمنگ سے، اس کا تعلق ہے، اور قاسم صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کھرمنگ میں ایک ایسی مسجد ہے جو امیر کبیر کی آمد سے کوئی 50 سال پہلے کی تعمیر شدہ ہے، اور اس پہ وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی تحقیق کے لیے ایک نیا زاویہ ہے، محققین ریسرچرز جو ہے اس پہ بھی تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مرتضی ایڈوکیٹ ہمارے مابین موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے مختصراً 2 بند کوئی ہم نعت آپ پیش کریں۔ ستم شور سبز نلک چکچن بیوز تنگ ست سو چغل تنگ سنا احمد نبی کھات سنگ ستسو کھیر فوق تک پا دنیا میں دن رکھان گب اللہ کھونکھوے سہم بچھو نی فل میو لنگ ستسو یری میں راج جغی لوک پیر گنگوے سسخان سیکھ مخد پایر الزابرن ستسو خزری آب حیات تھونسگی نبی سکم فی خسو یری آبرے خوشخا باغ جنان بنگ ستسو محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر مشتاق حکیمی تشریف لائیں اور موضوع پر مقالہ پیش کریں۔ اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ۔ قائد بلتستان، علماء اکرام، سادات اعظام، قدردان فاؤنڈیشن کے معزز اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قدردان فاؤنڈیشن نام سے واضح ہے، معصوم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جب تک مخلوق کا شکر ادا نہ کریں خالق کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے قدردان فاؤنڈیشن کی یہ کاوش قابل ستائش ہے، اور انشاءاللہ امید ہے جس طرح سے یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوشش یہ ہو زندوں میں سے زیادہ قدردانی ہو جائے، تاکہ جو احباب، جو بزرگان
اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور ہمارے اسلاف کی بھی قدردانی ہونی چاہیے تاکہ ہماری تاریخ زندہ رہے۔ میں ایک شخصیت کے حوالے سے ان کا نام یہاں پہ لوں گا اور امید ہے ہمارے مورخین میں سے اگر کسی صاحب قلم کے پاس ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہوں تو ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں نے مختصر لکھا تھا شیخ علی تبتی کے حوالے سے۔ شیخ علی تبتی 13ویں صدی ہجری میں ایران کے مشہور فلاسفر ملا حکیم سبزواری کے پسر معنوی تھے، اپنا بیٹا بنا کے گھر پہ رکھا تھا۔ دانشنامہ جہان اسلام میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے شیخ علی تبتی کا، علی تبتی کے نام سے۔ ملا ہادی سبزواری کے معروف شاگردوں میں سے ایک شاگرد علی تبتی ہیں، اور علوم عقلیہ میں بھی علوم نقلیہ میں بھی علی تبتی انتہائی ماہر تھے، سیر حاصل گفتگو کر سکتے تھے، لیکن ملا ہادی سبزواری استاد اور شاگرد کے درمیان ایک بات پہ نہیں بنتی تھی۔ ملا ہادی سبزواری چونکہ فلسفی تھے، کوشش کرتے تھے علوم عقلیہ کو علوم نقلیہ کے اوپر برتری دیں، لیکن علی تبتی شاید ہمارے تبت کے اس مزاج کے مطابق علوم نقلیہ کو علوم عقلیہ پہ برتری دیتے تھے۔ یہ شاگرد اور استاد کی آپس میں اس بات پہ نہیں بنی اور کافی عرصہ استاد شاگرد سے ناراض رہے۔ علی تبتی نے عالم مثال کے حوالے سے استاد محترم حکیم سبزواری سے متعدد خطوط لکھے سوالات کے حوالے سے، لیکن چونکہ استاد ناراض تھے ایک خط کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ آخر پسر معنوی بھی تھے اور ممتاز شاگرد بھی تھے، مجبور ہو گئے۔ ملا حکیم سبزواری نے اس عالم مثال کے اوپر علی تبتی کے ان سوالات کے پس منظر میں 2 رسالے لکھے جواب میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے علی تبتی کتنے ماہر تھے۔ دانشنامہ جہان اسلام میں مختصر طور پر ان پہ ایک مقالہ لکھا گیا ہے، مذاہب و فلسفہ در آسیائے وسطیٰ کے نام سے۔ اس کتاب میں بھی علی تبتی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی علی تبتی کے تاریخ ولادت، تاریخ وفات، جائے دفن کہاں پر ہے۔ کسی بزرگ نے مجھے کہا گنگوپی نہر کے ساتھ وہ جو قبرستان ہے وہاں پر دفن ہے، لیکن کنفرم ہمیں علی تبتی کے جائے دفن کا پتہ نہیں چلا۔ بعض نے کہا ہے حرم امام رضا علیہ السلام میں، بعض نے کہا ہے سبزوار میں ہی مدفون ہے، لیکن اس حوالے سے میں مورخین ہمارے صاحب قلم حضرات سے درخواست کروں گا اگر کسی کے پاس اس حوالے سے معلومات ہوں تو ہماری معلومات میں اضافہ کیجئے گا۔ علی تبتی بلتستان کے وہ واحد فلسفی تھے جن کا نام بھی شاید ہم میں سے بہت ساروں کو پتہ نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مرحوم غلام حسین حسنی نے ایک پوری نظم لکھی ہے، یہ کشارس کر دوں پیش کریں۔ نیس نوانی شنگ پونی سمبو نیر گشاس کر دو گالتے سونگنا ngana yotu yambo nirgashas kar do ni strogir bierpo ni erganwe tsarpo khashar galuksi in chumi ki biuso
نرگشاس کر دو. پھوت پچن چیگی سننگ نکھوکو پویاں پھوت پچن چیگی سننگ نکھوکو پویاں پھل پھویت پی ارگیستری دیخ دمزگو نرگشاس کر دو. نرگشاس کر دو. Strokuyor di manpo yollar gendu kutuk. Strokuyor di manpo yollar gendu kutuk. Ngago wakhla ni jogi tongo. نرگشاس کر دو. ngago wakhla nijugi tongo نرگشاس کر دو. نرگشاس کر دو. خصمانی استقجی خاخش بیسنگ خصمانی استقجی خاخش بیسنگ چوتون گوت سترقلانی گرگو نرگشاس کر دو. نرگشاس کر دو. تہ دریا سے لے آتے ہیں گوہر کو حقیقت خود ہی کر لیتی ہے اپنا قدرداں پیدا. اب قدردانی کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے. میں بسط آداب و احترام جناب محمد حسن حسرت صاحب نامور اسکالر ہسٹورین سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور علی شیر خان انچن ایوارڈ کے اس سلسلے کا آغاز فرمائیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ آج کی یہ تقریب ہمارے ان علماء ما سلف کی قدردانی کے حوالے سے سجائی گئی ہے. یقیناً یہ اقدام زندہ قوموں کا شیوا ہے جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندوں کی قدردانی تو ٹھیک ہے لیکن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو ایوارڈ دینے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو معلوم ہوگا کہ اس معاشرے کو تہذیب و تمدن اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جنہوں نے خون جگر انڈیلا ہے اور اس گلستان رنگ و بو کو نکھارنے کے لیے جنہوں نے آبیاری کی ہے وہ کون لوگ تھے؟ اور پھر ہماری نوجوان نسل کو یہ تشویق ہوگی کہ اس قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں کی کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی وقت قدردانی ضرور ہوتی ہے تو ان کو تشویق ہو جاتی ہے. تو یہاں 7 شخصیات کے حوالے سے ہم نے سائٹیشن لکھا ہے، مختصر لکھا ہے. تو میں نے اس کو ترتیب زمانے کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے. سب سے پہلے ہے آغا سید محمد عباس موسوی شترن رحمۃ اللہ علیہ. آغا سید محمد عباس موسوی بلتستان کے نامی گرامی اور مقتدر علماء میں سے تھے. آپ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت میں میر شمس الدین عراقی بت شکن سے جا ملتا ہے. آغا سید عباس 1843 میں سکردو گول میں پیدا ہوئے اور بعد میں شگر چھترن کو اپنا مستقر بنا لیا.
ابتدائی تعلیم مقامی سطح پر حاصل کرنے کے بعد عراق تشریف لے گئے۔ 20 سال تک نجف اشرف میں پائے کے مدرسین و مراجع اعظام سے کسب فیض کر کے علم و عرفان اور تہذیب و اخلاق کے اعلیٰ مدارس پر فائز ہوئے۔ وطن واپس تشریف لا کر کٹھن راستوں اور نقل و حمل کے محدود وسائل کے باوجود ہنزے نگر سے لے کر کرگل و لداخ تک کے وسیع و عریض خطے میں وقتاً فوقتاً دورے کیے اور بڑی جان فشانی کے ساتھ تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ لداخ میں بت مت پیروکاروں کو مسلمان بنایا اور جو مسلمان اس پورے خطے میں بستے تھے ان کو راسخ العقیدہ اور شریعت کے پابند بنایا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں مسجدوں، امام بارگاہوں اور مدارس کی بنیاد رکھی۔ شگر چھترن میں مدرسے قائمہ اب تک آپ کی یادگار ہے۔ ڈوگرا دور استبداد میں ریاست جموں و کشمیر میں بیٹیوں کو پدری ارث سے محروم رکھنے کا قانون نافذ تھا۔ ریاست کی اکثریت مسلمان ہونے کے باوجود کسی کو جرأت نہ ہوئی جو اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے۔ آغا سید محمد عباس نے اس قانون کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور یہ قانونی جنگ آپ نے جیت لی اور قانون میں ترمیم کرائی۔ اس سلسلے میں دستاویزات کی اصلاح کے لیے ڈوگرا حکمرانوں نے جب 22,000 روپے کا مطالبہ کیا تو آپ نے اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں ادا کر کے اسلامی شریعت کی بالادستی قائم کی۔ اس دور میں 22,000 روپے کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ شگر چھترن میں محکمہ شرعیہ قائم کر کے مومنین کو سستے انصاف فراہم کرنے کا بندوبست کیا، جسے بعد میں ان کے فرزند ارجمند آغا سید محمد طٰہٰ موسوی نے مزید تاب و توانائی دی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ آغا سید عباس رحمۃ اللہ علیہ 1928 میں وفات پا گئے اور آپ کا مزار شگر چھترن میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی علمی و تبلیغی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قدردان فاؤنڈیشن بلتستان نے آغا سید عباس موسوی کو کمال علم و عرفان ایوارڈ دینے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ معروف مورخ محمد یوسف حسین آبادی صاحب یہ ایوارڈ دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ایوارڈ حاصل کریں گے آغا سید محمد عباس مرحوم کے پوتے حجت الاسلام آغا سید محمد عباس موسوی۔ اگلی شخصیت ہے حجت الاسلام شیخ جواد ناصر الاسلام، جو 1273 ہجری میں اسکردو کتپنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اخن غلام حسین سے حاصل کرنے کے بعد آپ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ سے فارغ تحصیل کے بعد آپ عازم نجف اشرف ہوئے، جہاں آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ محمد حسین نائینی جیسے مراجع سے بطور خاص کسب فیض کیا۔ 30 سال نجف اشرف میں رہ کر عربی و فارسی ہر دو زبانوں اور علوم متداولہ میں مہارت اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ پھر شیخ جواد ایران تشریف لے گئے اور تہران میں 20 سال قیام کے دوران آپ ایرانی نجیب الطرفین سید زادی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اس دوران ایران کے شہزادے اور وزیر زادے آپ سے دینی تعلیم سیکھتے رہے۔ رفتہ رفتہ شاہ ایران کے دربار تک آپ کا شہرہ ہوا، چنانچہ وزیر اعظم ایران کی وساطت سے شاہ وقت احمد شاہ قاجار سے روابط قائم ہوئے۔ یوں آپ کی علمیت و قابلیت سے متاثر ہو کر شاہ ایران نے آپ کو ناصر الاسلام کا خطاب و اعزاز سے نوازا۔ بعد ازاں شیخ جواد ناصر الاسلام اپنے وطن مالوف بلتستان تشریف لائے اور اسکردو کھرڑوں میں اقامت گزین ہوئی۔ آپ کی بقیہ زندگی بلتستان، کرگل اور لداخ کے وسیع و عریض خطے میں تبلیغ و ترویج دین و شریعت کے لیے وقف ہو گئی۔ غربت زدہ معاشرہ اور ڈوگروں کے تاریک دور میں بھی شیخ جواد ناصر الاسلام نے علاقے میں بہت سی معاشرتی اصلاحات نافذ کیں، جس سے یہاں مہذب و متمدن معاشرہ وجود میں آیا۔ اس پسماندہ ترین دور میں شیخ جواد ناصر الاسلام نے درس و تدریس اور ترویج شریعت کے ساتھ ساتھ نثری تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا۔ آپ کی تصانیف میں ہدایت الصرف، کفایت الصرف،
ایرانی و پاکستانی درسگاہوں کے نصاب میں شامل رہی ہیں۔ ان کے علاوہ لغت الصرف اور انیست النسوان دونوں کتابیں بھی مشہور ہیں۔ آپ اس وقت کے مجتہد عالم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے وکیل مطلق اور نائب خاص تھے۔ 28 رجب المرجب 1355 ہجری مطابق 1936 کو آپ نے دائے اجل کو لبیک کہا اور آپ کا مدفن چہار باغ کھرڑوں میں واقع ہے۔ آپ کی علمی و تبلیغی خدمات کے اعتراف میں قدردان فاؤنڈیشن شیخ محمد جواد ناصر الاسلام کو کمال علم عرفان ایوارڈ دینے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سابق سینئر منسٹر حاجی اکبر تابان صاحب یہاں تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ آپ دے دیں گے۔ ان کے ورثاء میں حسن شاہد صاحب ہیں، ماسٹر علی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ زاہد صاحب ہیں اور اصغر صاحب ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی آ جائیں یا تینوں آ جائیں، چاروں آ جائیں، آپ یہاں سے حاصل کریں۔ اگلی شخصیت ہے شیخ علی برولمو آل اللہ مقامہ۔ بلتستان کے آسمان علم عمل پر نمودار ہونے والے درخشندہ ستاروں میں سے ایک شیخ علی برولمو ہیں، جو 1902 میں کھرمنگ برولمو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اخن رضا سے حاصل کی۔ اس کے بعد شکر چھترن جا کر آغا سید عباس موسوی کے ہاں زانوِ تلمذ طے کیا۔ 1932 میں پہلے کشمیر کے بڈگام اور پھر شملہ جا پہنچے۔ کچھ عرصہ لکھنؤ میں بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حصول علم کے شوق آپ کو کشاں کشاں عراق لے گیا۔ 12 سال تک حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ و مراجع اعظام سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ مرزا محمد حسین نائینی کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ شیخ علی علم کے زیور سے آراستہ ہو کر 1944 میں نجف اشرف سے واپس اپنے آبائی گاؤں برولمو تشریف لائے۔ 1944 سے 1974 تک کا پورا عرصہ درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور قضاوت میں گزارا۔ 1950 میں برولمو میں قائم ہونے والا مدرسہ جعفریہ آپ ہی کا مرہون منت تھا۔ آپ کی اثر انگیز وعظ و نصیحتوں سے کھرمنگ کے بالائی علاقوں، کرگل و لداخ اور گولتری جیسے دور افتادہ علاقوں میں دین و شریعت کے چراغ روشن ہوئے۔ بالخصوص برولمو گاؤں کے لوگ تربیت کے سانچے میں ایسے ڈھل گئے جن کے اثرات ہمیں نصف صدی گزرنے کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں۔ شیخ علی برولمو علم و عرفان کی مینار، شرعی عدالت کے قاضی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ لداخی بدھ مت کے پیروکاروں میں بھی مقبول تھے اور آپ کو علم و عدالت کے اعتبار سے نیما علی یعنی سورج کی طرح روشن علی کے نام سے پکارتے تھے۔ کرگل جنگ کے نتیجے میں شیخ علی برولمو کے تربیت یافتہ برولمو کے لوگ بھارتی جارحیت کے شکار ہو کر اسکندر و ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ سرسبز و شاداب گاؤں اب ویرانے میں بدل گیا ہے۔ شیخ علی برولمو کا بسا بسایا مدرسہ، مسجد اور امام بارگاہ سب کچھ اب منہدم ہو چکا ہے، مگر شیخ علی آل اللہ مقامہ کا آستانہ اس ویرانے کی زینت اور بھارتی جارحیت کے لیے ڈھال کی مانند کھڑا ہے۔ ہر سال ہزاروں عقیدت مند اس آستانے پر منتیں ماننے جاتے ہیں۔ شیخ علی برولمو کی علمی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے قدردان فاؤنڈیشن کمال علم عرفان ایوارڈ دینے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ حاصل کریں گے برولمو کے سرکردہ شخصیت ابو علی رضوانی صاحب، جبکہ یہ ایوارڈ دیں گے اکبر علی، ان کا پڑپوتا ہے غالباً، وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ دے دیں گے امام جمعہ والجماعت صوفیہ نوربخشہ جناب مولانا عارف صاحب۔ قدردان فاؤنڈیشن کا انتہائی شکر گزار ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت آمین، بہت شکریہ جی۔ اگلی شخصیت ہے آغا سید علی الحسینی آل اللہ مقامہ۔ 1910 میں اسکردوں میں پیدا ہونے والے آغا سید علی الحسینی زہد و تقویٰ کے پیکر تھے۔
اسکردو ہی میں رہ کر شیخ جواد ناصر الاسلام سے کسب فیض کیا۔ آپ کی ذات بابرکات کی شرافت و سیادت کے آثار کردار و عمل سے نمایاں تھے، اور آپ کی پیشانی سے بھی یہ آثار ٹپکتے تھے۔ عابد و زاہد اور تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ و معرفت کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آغا سید علی حسینی معتدل مزاج، نرم خو اور اپنے کام سے کام رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ کے کشف و کرامات کے بے شمار قصے زبان زد عام ہیں۔ تمام مسالک کے لوگ آپ کے پاس دم، دعا اور تعویذ کے لیے آتے تھے۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں طے کرنے کے باوجود آپ زاہد خشک نہیں بلکہ خوش گفتاری، آداب مجلس اور بذل سنجی میں طاق تھے۔ مرحوم کی زندگی پاکیزہ اور دامن بے داغ تھا۔ ذاتی شہرت و مفادات سے کوسوں دور رہنے والے عالم باعمل تھے۔ آپ نے 1950 سے جمعے کا احیاء اسکردو چھاونی سے کیا تھا، جس کا سلسلہ ڈوگرا دور میں منقطع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جمعہ جماعت گنبد اسکردو کی خانقاہ میں قائم تھی۔ اسکردو میں موجود جامع مسجد کی تاسیس کا صحرا بھی آغا سید علی حسینی کے سر ہے۔ آغا صاحب مرحوم محبتیں بانٹنے والے بے ضرر انسان و اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ لوگوں کو مسائل شرعیہ پہنچانے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ عرصہ دراز تک امام جمعہ والجماعت رہے۔ آغا سید علی حسینی 1985 میں فانی دنیا سے پردہ کر کے مومنین کو داغ مفارقت دے گئے، اور آپ کا مزار اسکردو کے میدان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی دینی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے قدردان فاؤنڈیشن آپ کو بعد از وفات کمال علم و عرفان ایوارڈ دینے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ آغا سید علی الحسینی کے فرزند انجمن امامیہ بلتستان کے صدر حجت الاسلام آغا سید باقر الحسینی یہ ایوارڈ حاصل کریں گے۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسن جعفری سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ آپ کے دست مبارک سے تقسیم فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ سرزمین بلتستان کے ایک مرد مجاہد اور درویش طبع عالم کو شیخ حسن مہدی آبادی کہتے ہیں۔ 1907 میں پرکوتا مہدی آباد میں زندگی کی آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی اور 1940 میں براستہ کشمیر باب مدینۃ العلم نجف اشرف جا پہنچے، جہاں سے کم و بیش 9-10 سال کسب فیض کرنے کے بعد خدمت خلق کے جذبے سے مالا مال شیخ حسن 1950 میں وطن واپس آئے۔ آپ نے خدمت خلق کی بجاوری اور دینی مدارس و ایتام مراکز کے قیام کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ چنانچہ 1952 سے مجاہد ملت شیخ حسن نے مدارس کے قیام کا آغاز کیا، اور ان مدارس کی فعالیت اور وسائل کی فراہمی کے لیے زندگی بھر عراق، شام، ایران، سعودی عرب، بحرین اور کویت جیسے ملکوں کی خاک چھانتے رہے۔ مال امام کے پیسے سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، مگر بلتستان اور گلگت میں مدارس کے قیام و ترویج نیز یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کی فلاح و بہبود کو اپنی زندگی کے مشن بنا کر آپ لپا رہے۔ اپنی اور اپنی رفیق حیات دونوں کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد محمد ٹرسٹ پاکستان کے نام بیک جنبش زبان و قلم وقف کر کے شیخ حسن نے جہاد بن نفس کا عملی مظاہرہ کیا۔ شیخ حسن کے قائم کردہ محمد ٹرسٹ پاکستان کے زیر انتظام اس وقت 14 مدارس، 7 ایتام مراکز اور سینکڑوں دینیات سینٹرز چل رہے ہیں، جن سے دین شناسی اور ترویج شریعت کے فرائض ادا ہو رہے ہیں۔ 14 اگست 1985 کو مجاہد ملت شیخ حسن مہدی آبادی کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ شیخ حسن مہدی آبادی کی ان مجاہدانہ خدمات کے اعتراف میں قدردان فاؤنڈیشن نے کمال علم فن ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کے داماد اور محمد ٹرسٹ پاکستان کے ناظم تعلیمات جامعات حجت الاسلام آغا سید عباس موسوی یہ ایوارڈ حاصل کریں گے۔ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ آپ کو دے دیں گے
آغا سید اکبر شاہ رضوی صاحب جو امام جمعہ والجماعت ہیں کھرمنگ کے، آپ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگلی شخصیت ہے سید اون علی شاہ الموسوی۔ پیر نوربخشیہ سید اون علی شاہ الموسوی 1928 میں پیدا ہوئے۔ آپ نوربخشیہ مسلک کے روحانی پیشوا اور سلسلہ ذہب کے 39ویں خلیفہ تھے۔ پیر طریقت سید محمد شاہ زین الاخیار کے داماد بھی تھے اور جانشین بھی۔ آپ خپلوں کی مرکزی خانقاہ معلیٰ کے امام جمعہ رہے، اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے اور ساری زندگی مختلف مکاتب فکر کے درمیان اتحاد و یگانگت کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ سے بے پناہ عقیدت، عزاداری سید شہداء کو سرمایہ حیات سمجھتے اور محرم الحرام کے دوران خپلوں کی مختلف خانقاہوں میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مجالس عشرہ پڑھتے تھے۔ خطابت دلنشین، نجی محفلوں میں کم گو اور سلوحجو طبیعت کے مالک تھے۔ ہمیشہ خلوص و محبت کی باتیں کی، مذہبی منافرت سے دور رہ کر ہمیشہ الفت و محبت کا درس دیا۔ رشد و ہدایات، معرفت و تصوف اور زہد و تقویٰ کا یہ چراغ 8 نومبر 1991 کو گل ہو گیا اور خپلوں میں پیوند خاک کیا گیا۔ آپ کے علم و عرفان، مہر و محبت اور امن و بھائی چارگی کے لیے کی گئی خدمات کے صلے میں قدردان فاؤنڈیشن اسکردو کی جانب سے آپ کو کمال علم و عرفان ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ آپ کے فرزند انجمن غالباً وہ یہاں نہیں ہیں، تو میں گزارش کروں گا، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں محمد جعفر صاحب، جو خپل و خانقاہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ ایوارڈ آپ حاصل کریں گے اور یہ ایوارڈ عطا کریں گے حجت الاسلام والمسلمین صدر انجمن امامیہ بلتستان آغا سید باقر الحسینی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگلی شخصیت ہے حجت الاسلام شیخ محمد جو اعلی اللہ مقامہ، بلتستان کے ایک اور عالم باعمل، پیکر خلوص و محبت اور صاحب علم و عرفان حجت الاسلام شیخ محمد جو تھے۔ 1915 میں اسکردو کے مضافاتی گاؤں کواردو میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اخون حسن اور شیخ غلام حسین سے حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ سید حسین حمامی، آیت اللہ محمود شاہرودی اور آیت اللہ سید ابوالقاسم خوی سے کسب فیض کر کے دینی علوم میں اعلیٰ مدارج طے کیے اور مجتہد متجزی کے مقام پر پہنچے۔ نجف اشرف میں شیخ محمد جو کا شمار حوزہ علمیہ کے بہترین اساتذہ اور اعلیٰ واعظین میں ہوتا تھا۔ آپ کو علم کلام، فلسفہ، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، تاریخ، فارسی و عربی ادبیات اور دیگر علوم متداولہ پر کمال دسترس حاصل تھا۔ بے شمار شاگردوں نے آپ کے علمی تبحر سے کسب فیض کیا۔ نہایت دیانتدار اور زہد و تقویٰ کے مالک تھے۔ نجف اشرف میں آیت اللہ بوروجردی سے شہریہ کی تقسیم کے لیے پاکستانی، ہندوستانی، افغانی اور ایرانی علماء کو طلباء نے علامہ شیخ محمد جو کو امانت داری و دیانتداری کی بنیاد پر اپنا متفقہ نمائندہ منتخب کیا تھا۔ ہر شعبہ زندگی میں اپنی ذات کو نفی کر کے دوسروں کو ترجیح دینا شیخ محمد جو کی فطرت کا خاصہ تھا۔ عجز و انکساری کا یہ عالم کہ آپ ایک چھوٹے بچے کی تعظیم کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے، مادیت سے کوسوں دور، شب زندہ دار اور صلحجو انسان تھے۔ پیکر خلوص اور انتہائی مہمان نواز تھے۔ سادگی، تواضع و فروتنی اور سخاوت میں بے مثال تھے۔ علم و عمل کا یہ روشن چراغ 1994 میں قضائے الہی سے بجھ گیا۔ علامہ شیخ محمد جو کی علمی و دینی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے
قدردان فاؤنڈیشن نے کمال علم و عرفان ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کے پوتے جناب شیخ ذاکر فخر الدین صاحب حاصل کریں گے۔ میں ایوارڈ دینے کے لیے درخواست گزار ہوں قدردان فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ جناب راجہ جعفر علی خان سے، آپ یہاں تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ آپ تقسیم کریں۔ بر محمد وآل محمد بہت صلوات۔ جناب محمد حسن نصرت صاحب، قدردان فاؤنڈیشن کی جانب سے علماء کرام کی خدمات کی عوض علی شیر خان انچن ایوارڈ برائے علم و عرفان تقسیم ہو چکا۔ اب میں قدردان فاؤنڈیشن کے چیف آرگنائزر کاچو افتخار مقبون صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں۔ میں تمام احباب کا خصوصاً قائد بلتستان جناب شیخ حسن جعفری صاحب، میرے سرپرست اعلیٰ جناب آغا سید باقر الحسینی صاحب اور دیگر تمام علماء کرام جو شگر خپلو اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ جناب جتنے میڈیا پرسن ہیں، سماجی لوگ ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ قدردان فاؤنڈیشن کے تمام اراکین یہاں تشریف لائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دفعہ ان کو جھک کے سلام کریں۔ جناب امتیاز صادقی، احمد کمال، باقر حاجی صاحب، عاشق فراز، کاچو یونس اور ایڈوکیٹ ذاکر، اگر ممکن ہوا تو فدا محمد ناشاد صاحب، راجہ جعفر علی خان صاحب بھی تشریف لائیں تاکہ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے بساط کے مطابق جو ہمارے سرپرست ہیں ان کی ہدایت کے مطابق علماء کرام کے جو ہدایات ہے، بلتستان کی جو خوبصورت روایت ہے، اس کو برقرار رکھ سکوں۔ تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پروگرامز کرتے ہیں، اور میں خصوصاً راجہ جعفر علی خان، جناب حاجی فدا محمد ناشاد صاحب، حسن حسرت صاحب، یوسف حسن آبادی صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے میں انتہائی بیعت مشکور ہوں کہ بندہ حقیر کو یہ چھوٹا سا کام سونپا ہوا ہے۔ تو میں لہٰذا بلتستان کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے وہ میں نیشنل لیول پہ لے جاؤں۔ انشاءاللہ اس دفعہ کراچی میں ہمارا پروگرام ہوگا، وہاں کے جو ہمارے بلتستان کی جو خدمت ہے ان کو ہم سرزمین سندھ میں ہم بیان کر سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میرا رائے صاحب کا، فدا محمد ناشاد صاحب کا، حسن نصرت صاحب کا، اور قائد ملت جعفریہ جناب قائد بلتستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ سے پروگرام جو مذہبی اور انتہائی عقیدت اور اس کے ساتھ ہے ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو ادب میں ایک ٹرم ہم پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بسم اللہ کا گنبد۔ یہ اسی شخصیت کے لیے لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ جو جائے امن ہو، جسے امن پھوٹے، اور جس کی پوری زندگی، جس کی پوری حیات کا منبع، معنی اور اس کا مطلب امن ہو، اسی شخصیت کے لیے اردو ادب میں بسم اللہ کا گنبد استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو میں قائد امن و آشتی گلگت بلتستان، ہم سب کے سرپرست، اسلام آباد میں ایک ریڈیو پروگرام میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ٹورزم کے علاوہ آپ کی کیا خوبصورتی ہے؟ تو میں نے وہاں ایک بات کی تھی، بڑا حیران بھی ہوا کہ ہماری جو اصل خوبصورتی ہے وہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم سے ہٹ کے پوچھا کہ آپ کی کیا خوبصورتی ہے؟ تو پھر میں نے جواب دیا تھا کہ ہماری جو اصل خوبصورتی ہے وہ ٹورزم سے ہٹ کے، پہاڑوں سے، ندی نالوں سے ہٹ کے، وہ ہمارا امن ہے، اور اس امن کی خوبصورتی علامہ شیخ محمد حسن جعفری ہے۔ قائد محترم کی خطاب بھی سماعت کریں گے اور مختصراً اظہار خیال فرمائیں۔ ایھا الناس، لوگو، انا قد اصبحنا، ہم ایسے زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، انا قد اصبحنا فی دہر عنود، اور ایک سا زمانہ ہے دہر کی انتہائی سرکش زمانہ ہے،
ناسپاس زمانہ ہے، وزمن عنود انتہائی ناشکرہ زمانہ ہے، ناسپاس زمانہ ہے۔ یعد فیہ کیوں فرماتے ہیں یعد فیہ المحسن مسیعا، نیکوکار بہترین اعمال انجام دینے والے، قوم و ملت کی خدمت کرنے والے افراد کو برا سمجھاتا ہے۔ یعد فیہ المحسن نابی ہمیں نمت سکتے ہیں جملے کی صورت زیرے بھی اس میں یعد فیہ المحسن مسیعا، جو نیکوکار ہیں، جو نیک انجام دینے، جو امر معروف کرنے والے ہیں، نہی از منکر کرنے والے ہیں، جو علم کو فروغ دینے والا ہے، علم کے شمع کو روشن کرنے والے ہیں، ان کو یعد فیہ المحسن مسیعا، انہیں برا سمجھاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتی معاشرے میں۔ تو ایسے زمانے، یہ مولا فرماتے ہیں مولا کے زمانے، ہمارے زمانے میں تو یہی مصداق بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے، ایک ایسا زمانہ ہے، کوزہ شکن اور کوزہ گر میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ متی بلتس کے دیزے بجو چوخن نہ بجو چاکھنی چاہ تمیز میں، ایک ایسا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں مختصر کرتا ہوں، قدردان فاؤنڈیشن تنظیم ایک ایسی تنظیم جو قدردان قدر کرتے ہیں علم کے فروغ و شمع جلانے والوں کے، قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں میں، اسلاف میں جو ہے، میں انتہائی ان کا شکر گزار ہوں، ان کے اراکین کا، ان کے جنرل سیکرٹری کا، ان کے آرگنائزر کا، باقی اراکین کا انتہائی قابل، آپ کی کاوش انتہائی قابل داد و تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ملت و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اتحاد بین المؤمنین، اتحاد بین المسلمین کے لیے عملی طور پر کام انجام دینے کی توفیق عنایت کر بار الہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آغا سید باقر الحسینی صدر انجمن امامیہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میں انتہائی جسارت کی ہے کیونکہ ہم سب کے سربراہ سرپرست، پھر اس کے بعد بندے حقیر کے لیے ایک پدر شفیق کے بعد ایک بچہ، ان کے بعد کھڑے ہو کے یہاں پر لب کشائی کرنا انتہائی جسارت کی، جس کا میں از تہ دل ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں صرف دعا کروں گا پروردگارہ، جو ہمارے اس علاقے میں، اس دور افتادہ علاقے میں جن علماء، جن بزرگوں، جو بھی دینی خدمات چاہے بنام علماء یا بنام آخون یا بنام ذاکرین یا لکھنے والے، جو بھی جتنے بھی جنہوں نے جو خدمات انجام دیتے ہوئے دین اسلام کے اپنا مکتب کے لیے، علاقے کے لیے جو خدمات انجام دیتے ہوئے آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، پروردگارہ خدایا ان سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما، اور جو علماء جو حال حیات میں ہیں پروردگارہ انہیں طول عمر، صحت و سلامتی عنایت فرما، اور جو ان کو یہ جو حال حیات میں ان کو دین اسلام، علاقے کی، ملت کی، قوم کی خدمت کرنے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو محمد اور آل محمد کے دیے ہوئے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرما۔ خدایا یہ قدردان فاؤنڈیشن، ان کا نام ہی ایسا خوبصورت نام ہے، ہم کیسے ان کے قدر کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کے قدر کرنے کا۔ آج انہوں نے ہمارے جن کو ہم نے فراموش کیا تھا، آج ان کو دوبارہ یاد کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے، میں شکریہ ادا کروں، ان کے تمجید کروں، ان کے کس الفاظ میں کروں۔ پروردگارہ خدایا ان کے توفیقات میں روز بروز اضافہ فرما، اور ان کی ٹیم کو پروردگارہ ہر مشکلات سے، سختیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ہر مشکلات سے ان کو بچا کے رکھے یا ارحم الراحمین۔